قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہوگا کہ سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا. ہر آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اتنا سخت دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے والدین سے بھاگے گا، اور والدین اپنے بچوں سے بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یعنی اپنے اولاد سے، بیوی خاوند سے، سب ایک دوسرے سے تتر بتر ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے. کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کے لیے. اور ہر آدمی کے لیے اپنی حالت ایسی کافی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا. اگر دیکھا جائے اس دن سورج قریب آ چکا ہوگا اور سایہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ آدمی بہت خوش نصیب ہوں گے جن کو سایہ مل جائے، اور وہ بھی سایہ اللہ کی رحمت کا. روایت میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے سائے کا. اس میں سے سب سے پہلے آدمی جو ہے وہ عادل بادشاہ. وہ عادل بادشاہ کہ جس نے لوگوں پر رحم کیا ہوگا، جس نے غریب کو اور امیر کو ہر وقت میں اس کا خیال رکھا ہوا ہو، تو وہ عادل بادشاہ ہوگا. یہ نہیں کہ کسی امیر کی طرف سے اس کو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے حق میں فیصلے بھی کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور غریب کا بالکل خیال نہ رکھے. یہ عادل بادشاہ پھر نہیں ہو سکتا. عادل بادشاہ کا آسان سا مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 7 سالی کا زمانہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھ لیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے افطاری کے وقت زیتون کا تیل اور روٹی لایا جاتا تھا. تو اس کا 7 سالی کے زمانے میں قربانی کے دن قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قربانی کے عمدہ گوشت میں سے کلیجہ وغیرہ یہ چیزیں لائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رکھ لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمائیں یہ قربانی کے عمدہ گوشت میں سے جو گوشت تھا وہ آپ کے لیے لائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسی حکمرانی ہوگی، عوام گٹھیا چیز کھائے اور حکمران عمدہ چیز کھائے، یہ مجھے پسند نہیں. اس کو اٹھا دو میرے سامنے سے، اٹھاؤ اس کو میرے سامنے سے. یہ عادل بادشاہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کر لیا کرتے تھے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی تکلیف نہ گزرے. عادل بادشاہ ایسے ہوا کر. تو ایسے عادل بادشاہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ سمجھو کہ جوانی میں آدمی ہر قسم کے عبادات آسانی سے کر لیتا ہے اور اچھی طرح کر لیتا ہے. یعنی نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بالکل دھیان وغیرہ دماغ فریش ہوتے ہیں. وہ جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ الفاظ بھی اس کو یاد ہوتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے ان الفاظ کو. بڑھاپے میں آدمی کو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا زبان سے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے. آدمی یہ پھر نہیں سمجھتا کہ میں کیا مانگتا ہوں اور کیا بد دعا اپنے لیے کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، یہ معلوم پھر نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آدمی سے عبادات اچھی طرح نہیں ہوتے. پھر جو جوان جوانی میں عبادت کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. مطلب یہ سمجھو کہ وہ مسجد میں جائے تو خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو وہاں پر دل زیادہ لگا رہے گا. تو جب زیادہ دل مسجد میں لگے گا
تو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر دو ایسے آدمی جو آپس میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے علادہ ہوتے ہو، تو وہ آدمی تو اللہ تعالی کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی یہ سمجھو کہ بغض رکھنا یہ بھی اللہ کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا یہ بھی اللہ کے لیے۔ کفار کے ساتھ دیکھو ہم بغض رکھتے ہیں، اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہے، تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغض رکھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا، جو دو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ شخص جس کو اونچے خاندان والے کوئی اچھی لڑکی اس کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور وہ آدمی اس سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جو ہے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 6 یہ کہ جو شخص چھپا کر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اتنا بھی کسی کو علم نہ ہونے دے کہ اس کا ایک ہاتھ سے ادا کرنا دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، دائیں سے ادا کر دیا بائیں کو علم نہ ہو جائے، مخفی طور پر صدقہ ادا کر دے، کسی غریب کو دے دے، کسی کا مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی اپنے رحمت کے سائے میں جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور 7واں شخص وہ کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دے، اس طرح ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے آنسو بہہ جائے اس حد تک کہ وہ روتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔